اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ حرم امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے امام محمد جواد کی ولادت باسعادت کے موقع پہ پوری بشریت اور بالخصوص عالم اسلام اور امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ امام جواد امام رضا علیہ السلام کے فرزند اور 10ویں تاجدار امامت ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب امام جواد کی ولادت ہوئی تو امام رضا علیہ السلام نے ایک سنہری کلمہ ارشاد فرمایا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں قد ولد لی شبیہ موسیٰ بن عمران و شبیہ عیسیٰ بن مریم، بے شک مجھے موسیٰ بن عمران اور عیسیٰ بن مریم جیسا بیٹا عطا کیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا قدست ولدت ہو، اس مولود کی برکت سے اس کی ماں کو بھی مقدس اور بابرکت بنایا گیا ہے جس نے اس نور کو جنم دیا ہے۔ پھر اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ قد وہب لی من یرثنی و یرث آل داود، اللہ نے مجھے وہ بیٹا عطا کیا ہے جو میرے غیبی اور معنوی کمالات کا وارث ہوگا، اور نہ فقط میرا بلکہ آل داود کا بھی وارث قرار پائے گا۔ امام علیہ السلام کے القاب میں سے اہم ترین لقب جواد اور تقی ہیں، اسی وجہ سے آپ کو امام جواد اور امام تقی بھی کہا جاتا ہے۔ امام جواد نے نبوت و امامت کے اس گھرانے میں تربیت پائی جسے اللہ نے پوری انسانیت پہ برتری عطا کی ہے۔ آپ اپنے والد گرامی امام رضا علیہ السلام کے علم لدنی سے سیراب ہوتے رہے۔ آپ کے بابا سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، امام جواد ان کے ساتھ ساتھ ان کا سایہ بن کے رہا کرتے تھے۔ بچپن میں امام رضا خود اپنے ہاتھوں سے اپنے اس مبارک فرزند کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ روایت میں ہے، راوی جس کا نام مورخین نے یحییٰ صنعانی لکھا ہے، یحییٰ صنعانی کہتا ہے کہ امام رضا مکہ مکرمہ میں تھے اور میں امام رضا صلوات اللہ وسلم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ کیلے کا چھلکا اتار کے امام جواد علیہ السلام کو کھلا رہے تھے۔ میں نے کہا مولا میں آپ پہ قربان جاؤں، ھذا المولود المبارک، اس نے سوال کیا کہ کیا یہ بچہ اتنا بابرکت اور مبارک ہے جسے آپ اپنے دست عصمت سے خود کھلا رہے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے اس جملے میں جو امام جواد علیہ السلام کی عظمت بیان فرمائی ہے، فرمایا نعم یا یحییٰ، ہاں اے یحییٰ، یہ بچہ اتنا باعظمت ہے کہ جس کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے۔ لم یولد فی الاسلام مولود اعظم برکتا علی شیعتنا منہ، اے یحییٰ عالم اسلام میں ہمارے شیعوں کے لیے اس مولود سے زیادہ بابرکت کوئی مولود نہیں ہے۔ امام علیہ السلام بچپن ہی میں، یعنی امام جواد علیہ السلام بچپن ہی میں ذہانت کی اس اعلیٰ منزل کی اوپر فائز تھے جہاں تک انسانی عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے۔ مورخین نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ مامون کا قافلہ بغداد کی گلیوں سے گزر رہا تھا، بچے کھیل رہے تھے، امام جواد علیہ السلام بھی وہیں کھڑے تھے۔ ان بچوں نے بادشاہ کے اس وقت کے بادشاہ یعنی مامون کے جب جاہو جلال سے بھرے قافلے کو دیکھا تو بھاگ گئے، اپنی کھیل کود کو چھوڑا اور بھاگ کے چلے گئے، لیکن امام جواد علیہ السلام جہاں کھڑے تھے وہیں رہے۔ مامون اس منظر کو دیکھ کے چونک گیا اور اپنی سواری کو روک کے پوچھنے لگا جب سب بچے میرے قافلے کی ہیبت اور جلال کو دیکھ کر بھاگ گئے ہیں تو آپ کیوں نہیں بھاگے اور اپنی جگہ پہ بڑے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے بڑا ہی پیارا جواب دیا اور کہا اے حاکم وقت، لم یکن بالطریق ضیق فاوسعہ،
رستہ تنگ نہیں تھا کہ میرے کھڑے رہنے سے تجھے گزرنے میں کوئی دشواری ہو، اور میں تیرے لیے رستے کو کھولتا اور کشادہ کرتا۔ فَلَيْسَ لِي جُرْمٌ فَأَخْشَاكَ، نہ ہی رستہ تنگ ہے اور نہ ہی میرا کوئی جرم ہے، نہ ہی میں نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ جس سے ڈر کی وجہ سے میں بھاگ جاؤں۔ وَالظَّنُّ بِكَ حَسَنٌ أَنَّكَ لَا تَضُرُّ مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ، اور تیرے متعلق یہ حسن ظن بھی اچھا ہے، یہ اچھا گمان ہے میرا کہ تم بے گناہ کو ضرر اور نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ مامون یہ جواب سن کر حواس باختہ ہو گیا کہ ایک بچہ اور اتنی سمجھداری اور ہوشیاری کے ساتھ جواب دے رہا ہے۔ تو مامون نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا نام محمد ہے۔ اس نے کہا آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ تو امام جواد علیہ السلام نے فرمایا ابن علی الرضا، میں فرزند علی رضا ہوں، میرے والد امام رضا علیہ السلام ہیں۔ پس مامون نے امام علیہ السلام کے حق میں دعا کی اور صحرا کی جانب شکار کے لیے اپنے قافلے کو لے کے نکل گیا۔ جب شکار کی جگہ پہنچا تو اپنا باز شکار کے لیے چھوڑا، اور وہ جب کچھ دیر کے بعد باز واپس آیا تو اس کے منہ میں چھوٹی سی ایک مچھلی تھی۔ جب مامون شکار سے واپس آیا اس کے ہاتھ میں وہی مچھلی تھی۔ پھر دوبارہ امام جواد علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو امام علیہ السلام سے سوال کرنے لگا، یا محمد ما فی یدی، اے محمد، اے امام جواد، میرے ہاتھ میں بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے بڑا ہی پیارا جملہ فرمایا جو امام علیہ السلام کی علم لدنی کی عکاسی کرتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے مامون سن، ان اللہ خلق فی بحر قدرتہ سمکا صغیرا، اللہ نے اپنے بحر قدرت میں ایک چھوٹی سی مچھلی کو خلق فرمایا، تسیدہ بازات الملوک والخلفاء کی یختبروا بہا سلالت بن المصطفیٰ، اے بادشاہان، اور اسے بادشاہان اور خلفاء کے باز شکار کرتے ہیں، یعنی اس مچھلی کو بادشاہوں اور حاکم وقت کے جو باز ہیں، جو پرندے ہیں، وہ شکار کرتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ وہ آل مصطفیٰ کو آزما سکیں۔ پس مامون سے نہ رہا گیا اور وہ بے ساختہ یہ جملہ کہنے پہ مجبور ہو گیا، انت ابن الرضا حقا، میں گواہی دیتا ہوں کہ امام رضا کی امامت کے حقیقی وارث آپ امام جواد علیہ السلام ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی فقیہ آل محمد علی بن جعفر، جو اپنے زمانے کے ایک علمی ستون شمار ہوتے تھے اور امام علیہ السلام کے احترام اور تقدیس میں انتہائی آگے تک چلے جایا کرتے تھے۔ روایت میں ہے، راوی کا نام محمد بن حسن بن عمارہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مدینہ میں علی بن جعفر کے پاس بیٹھا تھا، امام جواد داخل محفل ہوئے، یعنی مسجد نبوی کی بات ہے یہ، داخل محفل ہوئے، علی بن جعفر چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے، نہ جوتا پہنا نہ ردا اوڑی، اور امام علیہ السلام کی طرف دوڑ کے گیا علی بن جعفر اور امام علیہ السلام کے ہاتھوں کو چوما۔ امام جواد علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے چچا زاد، خدا آپ پہ رحم کرے، تشریف رکھیں اور بیٹھیں۔ علی بن جعفر نے مکمل ادب سے سر جھکا کے کہا، کیف اجلس وانت قائم، میں کیسے بیٹھ جاؤں جب آپ عصمت کے مجسم پہ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور لوگ جب انہیں کہتے، یعنی علی بن جعفر کو لوگ کہتے کہ آپ بزرگ ہیں، کیوں اس کم سن بچے کے احترام کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، تو آپ اپنی سفید ریش کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے یہ کہا کرتے تھے، خاموش ہو جاؤ، اگر اللہ نے اس سفید ریش انسان کو منصب امامت نہیں دیا اور اس کم سن بچے کو منصب امامت سے نوازا ہے تو اس کا یقیناً مطلب یہی ہے کہ وہ اس کا اہل تھا، یہ بچہ اس منصب کو حاصل کرنے کا اہل تھا، اور اللہ نے اسی منصب کو اس کے اہل تک پہنچایا ہے۔ امام جواد علیہ السلام نے ابتدائی تربیت امام معصوم امام رضا علیہ السلام سے حاصل کی۔ اگر امام رضا علیہ السلام کی سیرت کے متعلق دیکھا جائے
اتنے عمدہ اخلاق کے مالک تھے جہاں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ امام جواد علیہ السلام کن اعلیٰ خلق کے مالک تھے۔ راوی کا نام ابراہیم بن عباس ہے، وہ کہتے ہیں کہ ما رأیت ولا سمعت بأحد افضل من ابی الحسن حسن الرضا، کہ میں نے ابو الحسن امام الرضا علیہ السلام سے افضل کوئی نہیں دیکھا، اور نہ ہی میں نے کسی سے سنا ہے کہ کوئی امام الرضا علیہ السلام سے افضل ہے۔ اور پھر ایک ایک کر کے امام علیہ السلام کی اوصاف کو بیان کیا، کہا آپ نے کبھی کسی پہ جفا نہ کی، امام علیہ السلام نے کبھی کسی کے اوپر جفا نہیں کی اور کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ ولا قطع علی احد کلامہ، اور نہ کسی کی بات کو کبھی امام علیہ السلام نے کاٹا، جب کوئی بات کر رہا ہوتا تو امام علیہ السلام کبھی اس کی بات کو نہ کاٹا کرتے تھے۔ ولا رد احدا عن حاجت، کسی کی حاجت کو نہ ٹھکرایا، اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے افراد کے سامنے کبھی بھی امام علیہ السلام ٹانگیں پھیلا کر نہ بیٹھتے تھے۔ ولا اتقى قبلہ، اور نہ ہی اپنے سامنے بیٹھے کسی کے سامنے ٹیک لگا کے بیٹھے، جب تک وہ مد مقابل ٹیک لگا کے نہ بیٹھتا اس وقت تک امام علیہ السلام ٹیک لگا کے نہ بیٹھتے تھے۔ ولا شتم موالیہ وممالیکہ، نہ کبھی اپنے موالین اور اپنے غلاموں کو کبھی گالی گلوچ کیا۔ ولا قہقہ فی ضحکۃ، اور ہنستے ہوئے کبھی قہقہ نہیں لگایا۔ وکان یجلس علی مائدتہ ممالیکہ وموالیہ، اور ہمیشہ اپنے موالین اور خادمین کے ساتھ ان کے دسترخوان کے اوپر بیٹھا کرتے تھے۔ قلیل النوم باللیل، راتوں میں کم سونے کے امام علیہ السلام عادی تھے، اور اپنی رات اول سے لے کے آخر تک ہمیشہ شب زندہ دار رہا کرتے تھے۔ کثیر المعروف، بہت زیادہ نیکی کرنے والے تھے، اور بہت زیادہ صدقہ امام علیہ السلام دینے والے تھے، اور اندھیری راتوں کو اٹھ اٹھ کے امام علیہ السلام غریبوں اور فقراء کے گھروں تک صدقہ پہنچایا کرتے تھے۔ تو یقین کیجئے کہ ایسے مبارک مربی سے اگر کوئی انسان تربیت پائے تو اللہ جانے اس کے مکارم اخلاق، اس کے علم و زہد اور اس کے تقوی کا کیا عالم ہوگا۔ امام رضا علیہ السلام کے اس فرزند امام جواد نے ایک ایسے عظیم الشان گھر سے تربیت پائی ہے جس کا اندازہ آپ اس روایت سے لگا سکتے ہیں۔ اگر امام جواد علیہ السلام کے علمی مقام کو دیکھنا ہو تو آج کے دور پہ نگاہ کرو کہ جس جدید ترین ٹیکنالوجی پہ آج کے سائنسدان ناز کر رہے ہیں، اس سے آپ کے جد امجد امام امیر المومنین 1400 سال پہلے ہی اس دنیا کو آگاہ کر گئے تھے، اور وہ سارے کا سارا علم جو امیر المومنین پوری دنیا کو بتا کے گئے تھے ان کا وارث امام جواد علیہ السلام ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یاتی زمان علی الناس یرا من فی المشرق من فی المغرب ومن فی المغرب یرا من فی المشرق۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مغرب میں بیٹھا ہوا شخص مشرق میں بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھے گا، اور مشرق میں بیٹھا ہوا شخص مغرب میں بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھے گا۔ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مشرق میں بیٹھا ہوا شخص مغرب میں بیٹھے ہوئے شخص کی بات کو سنے گا، اور مغرب میں بیٹھا ہوا شخص مشرق میں بیٹھے ہوئے شخص کی بات کو سنے گا۔ یاتی علی الناس زمان یسیر فیہ الحدید، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوہا چلے گا، اور یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ساری کی ساری باتیں مشرق میں بیٹھا مغرب والے کو سن اور دیکھ سکتا ہے، یہ آج ٹیلی ویژن اور موبائل کی صورت میں موجود ہے۔ اور لوہے کی چلنے کی جہاں تک بات ہے تو آئے دیکھیں کہ گاڑیاں اور جہازوں کا چلنا، یہ سارے کا سارا اس جدید ترین ٹیکنالوجی اور ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے جو آج سے 1400 سال پہلے امام امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ بتا کے چلے گئے تھے۔ ان سب فضائل کے ساتھ ساتھ امام جواد اپنے زمانے کے سب سے بڑے عبادت گزار تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ہر دو رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 70 مرتبہ سورہ توحید پڑھا کرتے تھے۔ پوری دنیا سے امام علیہ السلام کے پاس حقوق شرعیہ آیا کرتے تھے، لیکن امام علیہ السلام نے کبھی بھی
ان حقوق شرعیہ کو اپنے ذاتی استعمال میں نہ لائے، اور وہ سارا مال آپ مستحقین کے اوپر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اور اس کی بہترین مثال یہ واقعہ ہے امام علیہ السلام کے زہد کی طرف، کہ حسین المقاری بغداد کا ایک شخص ہے کہ جو کہتا ہے کہ جب امام علیہ السلام کی اس نے بغداد میں بے انتہا مقبولیت اور عزت اور تکریم کو دیکھا، تو امام علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ مولا آپ مدینہ واپس نہ جائیں اور اپنی باقی کی زندگی بغداد میں رہیں اور عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ تو امام علیہ السلام نے بڑا ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا، کہا خبز الشعیر وملح الجریش فی حرم جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الی مما ترانی فیہ۔ فرمایا مجھے اپنے نانا رسول خدا کے حرم مدینہ میں جو کی روٹی اور ڈالی دار نمک اس حال سے زیادہ پسند ہے جس میں تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ یعنی یہ عزت اور تکریم اور یہ سارا استقبال اس سے زیادہ مجھے عزیز ہے کہ میں نمک کھا لوں اور جو کی روٹی کھا کے اپنے نانا رسول خدا کے جوار میں رہوں، یہ زیادہ مجھے عزیز ہے۔ اور جہاں تک امام علیہ السلام کے جود و سخا کا تعلق ہے تو امام علیہ السلام کا لقب ہی جواد ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ امام علیہ السلام اپنی فیاضی اور فراخ دلی میں معروف تھے، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی اور ان کی مدد کرنے میں آپ کا چرچا رہا کرتا تھا۔ احمد بن زکریا سیدلانی نے قبیلہ بنی حنیفہ کے بست و سجستان کے رہنے والے ایک فرد سے نقل کیا۔ یہ سجستان ایک علاقہ ہے، اس سجستان کے رہنے والے ایک علاقے سے نقل کیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے معتصم کی خلافت کے اوائل میں ابتدا میں امام جواد علیہ السلام کے ساتھ سفر حج کیا۔ امام علیہ السلام کے ساتھ میں سفر حج میں تھا۔ جب میں دسترخوان پہ بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا کہ اے میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، یعنی امام جواد علیہ السلام بھی ساتھ تھے، تو اس نے امام کی طرف متوجہ ہوا اور امام کے ساتھ ہم کلام ہو کے کہنے لگا کہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں۔ ہمارا والی یعنی ہمارے علاقے کا جو والی ہے سجستان کا جو گورنر ہے، وہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اور آپ اور اس کے دیوان میں میرے ذمے کچھ حقوق یا ٹیکسز ہیں، اور اگر آپ اسے ایک خط لکھ دیں کہ وہ میرے ساتھ نرمی برتے تو میں آپ کا انتہائی ممنون رہوں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میں تو آپ کے علاقے کے والی یا گورنر کو نہیں جانتا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے آپ کی خدمت میں اے مولا عرض کیا ہے کہ وہ شخص آپ کے محبوں اور آپ کے موالیوں میں سے ہے، اور آپ کا اس کی طرف خط لکھنا میرے لیے کافی مددگار اور معاون ثابت ہوگا۔ امام علیہ السلام نے اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے یہ خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے یہ لکھا کہ جب یہ شخص سجستان پہنچا تو اس کے والی حسین بن عبداللہ نیشاپوری کو پتہ چلا کہ وہ امام علیہ السلام نے اس کی طرف خط لکھا ہے، اور وہ سجستان شہر سے 2 فرسخ باہر نکل کے آیا اور امام علیہ السلام کے لکھے ہوئے خط کا استقبال کیا۔ اس شخص کے ہاتھوں سے امام علیہ السلام کے خط کو لیا، چوما اور اپنے لیے اسے ایک اعزاز قرار دیا، اور خط لانے والے کو کہا کہ اگر تمہاری کوئی حاجت ہو تو مجھے بتاؤ۔ البتہ خط کی تحریر کی طرف اگر نگاہ کریں تو امام علیہ السلام نے خط میں یہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکھنے کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ مُوسِلَ كِتَابِي هَذَا ذَكَرَ عَنْكَ مَذْهَبًا جَمِيلًا وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْبَيْتِ وَإِنَّمَا لَكَ مِنْ عَمَلِكَ إِلَّا مَا أَحْسَنْتَ فِيهِ فَأَحْسِنْ إِلَىٰ إِخْوَانِكَ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَائِلُكَ عَنْ مَثَاقِيلِ الذَّرِّ وَالْخَرْدَلِ۔ یعنی اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اس خط کو پہنچانے والے یعنی والی کو امام علیہ السلام نے خط لکھا اور والی کو خطاب کیا کہ اس خط کو پہنچانے والے نے آپ کے بہترین مذہب کا ذکر کیا ہے، اور مجھے بتایا ہے کہ تمہارا مذہب جو ہے وہ بہترین ہے، اور وہ مذہب اہل بیت ہے، اور آپ کے اعمال میں سے آپ کے فائدے میں صرف وہی اعمال ہیں جن میں آپ نے احسان و بھلائی کی ہو، اس لیے اپنے برادران ایمانی کے ساتھ بھلائی کرو اور آگاہ رہو۔
اللہ عز و جل تجھ سے سرسوں کے دانوں اور دیگر ہر دانے کے مقدار کے برابر جتنا بھی چھوٹے سے چھوٹا بھی چیز ہوگی اس کے مطابق جو ہے وہ تم سے سوال کرنے والا ہے۔ یہ وہ امام علیہ السلام کا اخلاق تھا، یہ وہ امام علیہ السلام کا کردار تھا جس سے امام علیہ السلام پوری کائنات کے اوپر برکت قرار پائے۔ آئندہ ویڈیوز میں ہم امام علیہ السلام کی سیرت کے متعلق مزید گزارشات عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔